فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله۔ تو جس بندے کو سود کی حرمت کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ سود حرام ہے، یا جس بندے تک سود کی حرمت کی دلیل پہنچ جائے، مسئلہ پہنچ جائے اور وہ سود سے رک گیا، تو جو سود اس نے لے لیا وہ تو لے لیا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور باقی جو ہے اس کا معاملہ وہ اللہ کے پاس ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَمَنْ عَادَ، اور جس نے مسئلہ معلوم ہونے کے بعد بھی سودی لین دین ہی کیا، سود ہی کمایا، سود ہی کھایا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو یہی لوگ دوزخ میں ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ رب العالمین سود کو کم کرتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ رب العالمین کسی بھی ناشکرے کو اور کسی بھی گناہگار کو پسند نہیں کرتے۔ اس سے ایک آیت اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور سود کی حرمت کے بعد جو سود کی حرمت سے پہلے کا تمہارا سود باقی ہے وہ چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تمہیں مسئلہ سمجھ آ جائے اور تم سود سے باز آ جاؤ، سودی کاروبار ختم کر دو، سودی لین دین سے توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے جو تمہارا اصل مال ہے وہ لینا تو جائز ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم خود کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔